سجدہ سہو بھول گئے تو نماز کا حکم، اگر نماز میں کسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ بنت حوا سندھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھول گئے ہیں نا، تو مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تک کسی سے بات نہ کی ہو، سلام دعا نہ کیا ہو، جب تک مسجد کے اندر آپ موجود ہیں، جیسے ہی یاد آئے، آپ جہاں یاد آیا وہیں بیٹھ کے دو سجدے کریں اور پھر اتحیات پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو سجدہ سہو میں یہ اجازت ہے کہ مسجد سے جب تک آپ باہر نہ نکلے ہوں اس وقت تک، اس کے دوران آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، چاہے سینہ قبلے سے پھر بھی گیا ہو، لیکن بات چیت نہ کی ہو، کسی سے سلام دعا نہ کی ہو، اور نماز کے منافی کوئی دوسرا کام نہ کیا ہو۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ جس کمرے میں نماز پڑھی ہے، جب تک اس کمرے سے باہر نہ نکل جائیں، اس کمرے کے اندر جب تک موجود ہیں تو سجدہ سہو یاد آنے پر وہ سجدہ اسی وقت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کسی سے بات چیت نہ کی ہو۔ خواتین کے لیے ویکس کروانے کا حکم، کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے، جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ ہیئر کلر اسپرے لگا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ آج کل جو ہیئر کلر اسپرے چلے ہوئے ہیں، جب نہائیں یا سر دھوئیں تو کلر اتر جاتا ہے، کیا وہ اسپرے لگا کر وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، وہ اسپرے آپ کاغذ پہ کریں، اور جب وہ اسپرے خشک ہو جائے تو کاغذ پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں۔ اگر وہ پانی کا قطرہ اس اسپرے سے جذب ہو کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے کا کاغذ بھیگ جاتا ہے، تو اس کی علامت ہے کہ اس اسپرے کے اندر سے پانی جذب ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اوپر ہی رہتا ہے، پلاسٹک کی طرح ایک لیئر جم جاتی ہے اور پانی کا قطرہ نیچے نہیں جاتا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کے اندر پانی جذب نہیں ہو رہا۔ تو اگر پانی جذب ہو رہا ہے تو اس میں غسل وضو جائز ہے، پانی جذب نہیں ہو رہا تو اس میں غسل وضو جائز نہیں ہے۔ کیا استنجا میں پانی بہانا کافی ہے؟ کیا صرف مسلم شاور سے دھونے سے استنجا ہو جاتا ہے یا ہاتھ سے استنجا کرنا ضروری ہے؟ فائزہ صاحبہ کوئٹہ سے۔ دیکھیں، صرف پانی بہانے سے جگہ پاک نہیں ہوتی ہے، گندی جگہ ہی رہتی ہے، تو ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ نارملی یہ اگر کہیں ویسے کہیں نجاست لگی ہو، آپ صرف پانی بہا دیں تو مشاہدہ ہے کہ اسمیل باقی رہتی ہے، اس کے اندر گندگی اور بدبو باقی رہتی ہے، تو اس لیے پانی سے، بلکہ وہ تو گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی خالی پانی بہانے سے، تو اس لیے اس کو پونچھنا ضروری ہے۔ عزت حاصل کرنے کا وظیفہ، کیا جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد 41 بار یا معوذ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں؟ کیا میں یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے جنید جمشید کے بیان میں اور ثنا خان کے بیان میں سنا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ صدا آفریدی انڈیا سے۔ دیکھیں، یہ پھر جنید جمشید سے ہی پوچھیں، ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائی۔ ثنا خان زندہ ہیں، انہی سے پوچھیں آپ نے کہاں سے یہ وظیفہ سنا ہے۔ تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہیں بھی خاتون ہیں صدا آفریدی، تو آپ انڈیا سے ہی ہیں، تو آپ کا تو ثنا خان سے رابطہ ہو سکتا ہے، آپ ثنا خان سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ آپ نے میڈم یہ کہاں سے وظیفہ پوچھا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ کریم والوں رائڈ کینسل کروا کے الگ سے چارجز لینا، کریم والوں کا۔ بعض کریم گاڑی والے آپ سے کریم کی رائڈ بک کرواتے ہیں، یعنی ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ گاڑی بک کریں، پھر 1 کلومیٹر چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ رائڈ کینسل کروا دیں، اس کے بعد اپنے الگ سے چارجز لیتے ہیں۔ کیا یہ کریم کمپنی کے ساتھ دھوکے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ 100% دھوکے کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ بعض ڈرائیور یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کریم کی وجہ سے ان کو رائڈ ملی، کیونکہ وہ ظاہر ہے کریم نے ان کو رائڈ دی نا، کریم کمپنی نے یا اوبر کمپنی نے ان کو رائڈ دی۔ آپ نے کیا کیا کہ وہ رائڈ آپ استعمال کر لیتے ہیں، ڈرائیور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کریم کمپنی کی سروس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کسٹمر ملا، 1 کلومیٹر کے بعد جا کے رائڈ کینسل کروائی، اپنے چارجز لیے، کچھ کسٹمر کے جیب میں ڈالے، اور جو ہے آپس میں مکمکہ کیا، اور پھر الگ سے ریٹ طے کر کے اس کو لانڈی پہنچا دیا، صدر پہنچا دیا، کہیں بھی پہنچا دیا۔ تو یہ کریم کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ رائڈ آپ کو جو ملی ہے وہ کمپنی کے بہاف پہ ملی ہے، کمپنی کے تھرو ملی ہے، آپ کو کمپنی کی ایپ آپ نے استعمال کی ہے اور کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس پہ کمپنی آپ کو رائڈ دے رہی ہے، تو وہ رائڈ کمپنی کے تھرو لے کر پھر اس کو اپنی رائڈ بنا کے اخپل طریقے سے آپ اس کو
استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، دھوکہ ہی ہے۔ شوہر الگ گھر نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ اگر ساس بہو کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور شوہر کسی بھی طرح الگ گھر کے لیے راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیں، ساس بہو کے تو پہلے سے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بیوی ایک اور لڑائی شروع کر دے وہ شوہر کے ساتھ، تو تینوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی، 2 لڑائیاں تو آلریڈی ہو ہی رہی ہیں۔ تو اگر شوہر کے پاس استطاعت ہے الگ گھر لے کے دینے کی، اگر ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے۔ ہم نے بہت خواتین کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیں، جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سیپریٹ رہنے میں نہیں ہیں، یہ بات تو خواتین کو بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ بہت سارے فائدے ہیں اس میں، بہت برکتیں ہیں اس میں، لیکن جہاں جھگڑے ہو رہے ہوں اور نہ قابو میں آ رہے ہوں تو پھر الگ کر دینا چاہیے۔ ماں کو خود ہی چاہیے کہ وہ کہے بھائی یہ نہیں ہماری بن رہی ہے، آپ بہو کو الگ لے کے رکھو۔ تو اگر شوہر میں استطاعت ہے تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ماں سے الگ رکھے، ورنہ 2 لڑائیاں ہو رہی ہیں تو تیسری بھی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اب باقی یہ کہ کیسے یعنی بیوی شوہر کو کیسے سمجھائے، تو یہ تو وہ بیوی نہیں سمجھ رہے ہیں کیسے سمجھائے۔ وہی میں نے طریقہ بتایا کہ ساس بہو کی تو ہو ہی رہی ہے لڑائی، تو اگر لڑائی شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ شوہر کی سمجھ میں شاید بات آ جائے۔ لڑکی کے چہرے پر بال ہوں تو رشتہ کیسے کریں؟ آج کل لڑکیوں کے چہرے پر غیر ضروری بال ہو جاتے ہیں، ایسی لڑکیوں کو شادی کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو کیا ایسی لڑکیوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا یہ بات لڑکے والوں سے چھپا سکتے ہیں؟ نیز شادی کے بعد وہ لڑکی کیا کرے؟ بنت حماد کراچی سے۔ دیکھیں، غیر ضروری بال وہ نکال لینے چاہیے۔ آج کل تو ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ وہ غیر ضروری بال جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ختم کیے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ وقتی طور پر نکالے جا سکتے ہیں۔ تو لڑکے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو عورت کے ساتھ مستقل چپک گیا ہے، جیسے ہی بال پیدا ہوں فوراً اس کو ہٹا لیا جائے۔ البتہ آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے، تو آئی بروز کے علاوہ خاتون کے چہرے پہ اگر کوئی بال نکلتے ہیں تو وہ ان کو نکال دینا، جڑوں سے نکال دینا وہ جائز ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کو نکال دینا چاہیے، تو یہ انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر قضا روزے میں بھولے سے کھانے پینے کا حکم۔ جب رمضان کے قضا روزے رکھتے ہیں، اگر اس میں بھولے سے کچھ کھا لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، فرض روزہ ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفلی ہو، کوئی بھی روزہ بھولے سے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا۔ گھر کے مشترکہ تولیے سے ناک پونچھنا، گھر میں جو استعمال کے تولیے ہوتے ہیں، اگر میں اس کو نزلہ وغیرہ کے لیے استعمال کر لیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو دھو لیا، اب درمیان میں نہیں پتا کہ اس کو کتنے لوگوں نے استعمال کیا، تو کیا مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ اگر ملے گا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ زینب صاحبہ کراچی سے۔ یقیناً گناہ ہوگا، آپ نے ایک تولیے سے ناک پونچھی ہے اور وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے وہ تو ناک کاٹ دیں، معذرت کے یعنی جو ہے وہ تو غضبناک ہو جائیں، تو اب گناہ ہو گیا، اب بتائیں نہیں لوگوں کو، اب کیا کوئی ریورس تو ہو نہیں سکتا، بس اللہ سے توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے خیال کریں۔ ناک پہنچنے کے لیے تولیے نہیں ہوتے، وہ اس کے لیے الگ سے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، الگ سے رومال ہوتا ہے، آئندہ اس کا خیال کریں۔ ماضی میں جو ہو چکا ہے پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بڑی حماقت ہوگی کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ جی وہ جو اس دن آپ نے تولیہ استعمال کیا تھا نا، وہ میں نے اس سے ناک صاف کی تھی، تو اب وہ جو گندگی اس کی ناک میں چلی گئی وہ ریورس ہو کے تھوڑی باہر نکلے گی، وہ تو جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، تو بتائیں نہیں، اب خواہ میں لوگ کنفیوز ہوں گے، بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ کیا تعویذ نہ پہننے سے نقصان ہوتا ہے؟ میری امی نے میرے رشتے کے لیے خاتون سے تعویذ بنوایا، یہ تعویذوں سے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، خوب اچھی طرح دماغ میں رکھیں یہ بات۔ اس نے مجھے وہ تعویذ اور شکر اور انڈے دیے، سبحان اللہ، میں نے نہ وہ تعویذ پہنا، نہ شکر کھایا اور نہ انڈا کھایا۔ ویری گڈ۔ کیا مجھے وہ تعویذ پہننا چاہیے؟ اگر نہ پہنوں تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا یا کوئی نقصان ہوگا؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تعویذ نہ پہنو تو وہ بد دعا دے دیتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بنت نسیم احمد انڈیا سے۔ کوئی بد دعا نہیں دیتا تعویذ کا استعمال شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، تو آپ بالکل تعویذ استعمال نہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے لیے کسی اچھے رشتے کا انتظام کرے۔ باقی رشتوں کے مسائل تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ ہیں ہی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں چیختا رہتا ہوں، کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں کہ مرد جب تک 2-2 3-3 شادیوں کا رواج نہیں ڈالیں گے، لڑکیوں کے رشتوں کے مسائل وظیفوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں، نہ تعویذ گنڈوں سے حل ہوں گے۔ جو تعویذ دے رہا ہوتا ہے اکثر اس کی اپنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کی شادیاں کہاں سے کروائے گا آپ کو تعویذ دے دے کے۔ خواتین اپنی خواہش پر کیسے کنٹرول کریں؟ آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک صحیح حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں تھے،
تو انہیں اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور فرمایا نکاح کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ عورت کے ساتھ ہو تو وہ اپنے نفس پہ کیسے کنٹرول کرے گی؟ کیا اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یہ خاتون نے پوچھا ہے کشمیر سے۔ دیکھیں، دوسرا نکاح تو جائز نہیں ہے، نکاح تو عورت کے لیے ایک ہی جائز ہے، ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، کنواری لڑکی اگر خواہش پہ کنٹرول نہیں ہو رہا اس پر بھی نکاح واجب ہے، کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو فوراً نکاح کرے وہ۔ اور اگر شادی کے باوجود اس کی تسکین نہیں ہو رہی ہے، جیسے شوہر ایک سال 1.5 سال کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں بعض دفعہ، تو پھر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور اس کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو عورت کو چاہیے بات اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرے، اور اگر وہ پھر بھی دور رہتا ہے 1 سال، تو پھر عورت کے لیے اس بیس پر اس سے طلاق مانگنا یہ شرعاً جائز ہے، تاکہ اس سے طلاق لے کے پھر وہ کہیں اور نکاح کرے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو حل اللہ نے مرد کو بتایا کہ نکاح، وہی حل جو ہے عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ لیکن نکاح کے بعد بھی اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خواہش نیچرل نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کا علاج پھر میڈیسن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے اور اپنی خیالات کو پاکیزہ بنانے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وفات پر انشورنس کے اماؤنٹ میں سے کتنی رقم حلال ہوگی؟ میرے ابو کا 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، اس وقت پاکستان میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی۔ وہ جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہاں انشورنس لازم تھی، ان کے انتقال پر انشورنس کا جو اماؤنٹ ملا تھا اس میں سے کتنا حصہ میرے لیے حلال ہو سکتا ہے، جبکہ کمپنی نہ بتائے کہ ابو کی انشورنس پالیسی میں کتنی کنٹریبیوشن تھی؟ ساجدہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں، آپ کے والد صاحب کی تنخواہ میں سے جتنے پیسے انشورنس کے کٹے تھے اتنی رقم حلال ہے، پروفٹ حلال نہیں ہے۔ تو اب کتنے پیسے کٹے تھے یہ تو آپ نے ہی اندازہ لگانا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، انشورنس کمپنی سے پوچھیں کہ ہر مہینے کتنی رقم، کتنی قسطیں کٹا کرتی تھی، تو انشورنس کمپنی بتا دے گی۔ تو اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈائریکٹ آپ کی ڈیلنگ انشورنس کمپنی سے ہو رہی ہے پھر تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے والد نے کتنی قسطیں انشورنس کمپنی کو دی ہیں، وہ ساری آپ کے لیے حلال ہیں، جو اضافہ ہے وہ آپ انشورنس کمپنی سے لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے آپ کی ڈیلنگ نہیں تھی، بلکہ آپ کے والد صاحب جس کمپنی میں جاب کرتے تھے وہ کمپنی آپ کے والد کو، یعنی والد کے ورثہ کو پیسے دے رہی ہے، اور وہ کمپنی انشورنس کمپنی سے اس کی ڈیلنگ ہے، یعنی آپ کے براہ راست انشورنس کمپنی میں انوالومنٹ نہیں ہے آپ کی، تو پھر آپ کے لیے وہ سارا پروفٹ حلال ہے، اس لیے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پروفٹ آپ کو انشورنس کمپنی نہیں دے رہی بلکہ آپ کی والد صاحب والی کمپنی آپ کو یہ پروفٹ دے رہی ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو لیکن عام طور پر ہوتا ایسا ہی ہے کہ کمپنی جو ہے نا وہ والد صاحب سے ایگریمنٹ لیتی ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ کے انشورنس کمپنی کو دیں گے، جو مرنے کے بعد آپ کو پھر انشورنس کمپنی کی طرف سے ملیں گے۔ تو ایسی صورت میں بہرحال پھر آپ کے لیے صرف وہ رقم حلال ہے جو قسطیں کٹی ہیں انشورنس کمپنی کو گئی ہیں، اور جو پروفٹ ہے پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ ڈاکومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، آپ تھوڑا ماہرین سے معلوم کریں، وہ بتا دیں گے۔ اور کسی قیمت پہ پتہ نہ چلے تو ایک اندازہ لگائیں، جس رقم کے بارے میں یقین ہو کہ کم از کم اتنے پیسے تو والد صاحب کی تنخواہ سے کٹے ہی ہوں گے، یا والد صاحب نے قسطیں جمع ہی کرائی ہوں گی، جو یقینی رقم ہے وہ رکھ لیں، جو اضافہ ہے وہ صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ قرض کی رقم میں نفع ہوا تو زیادہ واپس لے سکتے ہیں؟ کسی شخص نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا، قرض دیتے ہوئے یہ طے ہوا کہ اگر آپ کے کاروبار میں منافع ہوا اور آپ مجھے 15,000 روپے، تو آپ نے مجھے 15,000 روپے واپس کرنا۔ اس کے کاروبار میں منافع ہوا، اب اگر وہ اسے 15,000 روپے واپس کرے تو کیا اسے سود کا گناہ ہوگا؟ بنت مفید انڈیا سے۔ یہ مضاربت فاسدہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں پروفٹ کی نیت سے، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر پروفٹ ہو گیا تو مجھے 15 دے دینا، پروفٹ نہیں ہوا تو 15 نہیں دینا۔ تو یہ فاسد مضاربہ ہے، کیونکہ مضاربت میں یہ ضروری ہے کہ پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ شریک ہوں، تو پرسنٹیج تو تھی نہیں، تو آپ نے تو فکس اماؤنٹ کر لیا، تو اس لیے یہ رقم آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ مضاربت فاسدہ کی بیس پہ جو آپ کو اماؤنٹ، جو پروفٹ مل رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم سود تو نہیں کہیں گے، البتہ سود کا شائبہ ہے، اس میں شبہ ربا
کیونکہ ہر فاسد معاملہ میں شبہ ربا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پروفٹ بہرحال آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی آپ کے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 10,000 روپے دیے اس کو چاہیے اپنے 10,000 روپے رکھے اور باقی نہ لے, وہ پیسے لے لیے ہیں تو صدقہ کرے اس کو. حالت حیض میں قرآن مجید کی کلاس لینا, کیا حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو جو بچیاں کلاس کی شکل میں پڑھتی ہیں اور تلفظ درست کرنے کی غرض سے کلاس لیتی ہیں یا حفظ کرتی ہیں تو نہ پڑھنے سے اس میں کافی حرج لازم آئے گا. انجم سیالکوٹ سے. حیض کی حالت میں قرآن کی آیتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے. اس پر میں اپنے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل کے ساتھ. تو اس لیے, اور یہ جو کہنا ہے کہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے, تو نقصان وہ نقصان ہے جس کو شریعت نے نقصان مانا ہے. اس کو یہ وہ حرج نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو حالت حیض میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو. تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو لڑکیاں پاکی کے ایام میں کلاسز لیا کریں, ناپاکی کے ایام میں چھٹی کر لیا کریں, یا اگر ناپاکی کے ایام میں بھی پڑھنا ہے تو آیتوں کو پھر توڑ توڑ کے پڑھیں, پوری آیت نہ بننے دیں, ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے ہجے کے ساتھ, اور اس میں یہ نیت کریں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے. تو جب وہ قرآن کی آیت کو یا الفاظ کو بالکل رک رک کے توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا تو وہ قرآن نیت کے ذریعے قرآن ہونے سے نکل جاتا ہے. تو یہ اس کی گنجائش ہے. مرد کے لیے سرخ لباس پہننا, کیا خالص لال رنگ کا لباس پہننا مرد یا عورت کے لیے جائز ہے؟ نعمان صاحب انڈیا سے. عورت کے لیے تو بالکل جائز ہے, مرد کے لیے مکروہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو بالکل چمکتا ہوا جو سرخ لباس ہے وہ مرد کے لیے پہننا مکروہ ہے. اگلا سوال رضوان صاحب نے جہلم سے اسی طرح کا پوچھا ہے کہ سرخ امامہ پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو رضوان صاحب سرخ امامہ بھی ایسا ہی ہے, سرخ چمکتا ہوا لال کلر کا امامہ پہننا, کیونکہ سرخ لباس سے منع کیا تو لباس کے مفہوم میں سب چیزیں آ گئی ہیں, امامہ بھی اس میں داخل ہے. زوجہ کے قریب جاتے ہوئے دعائیں پڑھنا کیا ثابت ہیں؟ یہ کسی نے پوچھا ہے لاہور سے, میں نام نہیں لے رہا, جن خاتون نے پوچھا ہے. تو دعا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, مرد بھی پڑھ سکتا ہے, عورت بھی پڑھ سکتی ہے. جو دعا احادیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا ٹھیک عمل ہے. اس میں عورت بھی, انہوں نے پوچھا ہے کہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حالت حمل میں طلاق کا حکم, حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکم ہے؟ بنت آدم. حمل کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دی تو اکٹھی 3 طلاقیں دینا بہرحال ناجائز ہے, اور اگر کسی نے سنت کے مطابق طلاق دینی ہے تو 3 مہینوں میں ڈیوائڈ کر کے دے وہ 3 طلاقیں. اور افضل تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق کسی صورت میں دی نہ جائے, تاکہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو پھر عدت عورت کی ختم ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ. باقی طلاق چاہے حمل میں ہو یا غیر حمل میں شریعت میں ناپسندیدہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے. اور حمل میں تو اور بھی عیب کی بات ہے, اس لیے کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو مرد کی تو اس کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے, وہ عورت قابل ترس ہوتی ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے, اور وہ ٹینشن لے گی تو بچے پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو حمل کی حالت میں طلاق دینا اور زیادہ ناپسندیدہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس سے بچے پہ نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں, خود عورت پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. بہت کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ بہتر یہ ہے کہ خود یہ کام کرنے کے بجائے اپنی مجبوری کسی ماہر آدمی کے سامنے رکھے, اپنے مسجد کے امام سے مشورہ لے لے, کسی سنجیدہ عالم سے مشورہ لے لے. وہ اگر مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی مجبوری اتنی شدید ہے کہ طلاق کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر ان کے مشورے پر آپ کریں. یعنی خود سے یہ کام نہ کریں. طلاق ایسی چیز نہیں ہے انسان ایک دم دھڑ دھڑ نکال دے, بلکہ اس میں قرآن نے جو پروسیس بیان کی ہے کہ دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ, سلو کی کوشش کرو, وہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کے بعد جا کے انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ دے. تو ان تمام پروسیس کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال حمل میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے, حالت حیض میں دے تو بھی واقع ہو جاتی ہے, حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے, تو طلاق واقع بہرحال ہو جائے گی. سفر میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھی ہو تو کیا وہ لوٹانی ہوں گی؟ اگر سفر میں کسی عورت کو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا ان نمازوں کو بعد میں لوٹانا ہوگا؟ بنت معز الدین کراچی سے, انڈیا سے سوری. دیکھیں بلا عذر اگر عورت نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو فرض نماز لوٹانی پڑے گی, وتر بھی اور فرض بھی لوٹانے پڑیں گے. ہاں کسی شرعی عذر سے بیٹھ کے پڑھی ہے تو پھر نہیں لوٹانی. شرعی عذر کیا ہے؟ اگر ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں سر چکرا رہا ہے, بلکہ فقہاء نے تو علماء تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرین میں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی سہارے سے اپنے آپ کو پکڑ لیں. آپ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے لیکن قیام فرض ہے. تو حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے. بعض خواتین اس لیے نہیں کھڑے ہوتی کہ بھئی مرد بھی گزر رہے ہیں تو شرم آ رہی ہے ان کو
تو یہ شرعی عذر نہیں ہے. تو اگر مرد وہاں سے گزر بھی رہے ہوں تو بھی فرض نماز عورت نے بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے. تو کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں مل رہی کہیں بھی, یا یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے, اس لیے کہ جو 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو کھڑے تو ہو گئے نا. سردے کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی, تو ایسی صورت میں سیٹ پہ سردہ کر لیا جائے. تو کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. اور کوئی شرعی عذر ہو, دماغ چکرا رہا ہے, کوئی بیماری ہے, ٹانگوں میں درد ہے, گھٹنے موڑنا مشکل ہے, جو آج کل جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں, تو ایسی مجبوری میں چاہے سفر ہو یا حضر ہو بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن شرعی عذر کے بغیر کسی نے اگر بیٹھ کے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا لوٹانا واجب ہے. فرض نماز اور وتر کی بات کر رہا ہوں میں. منگیتر سے بات نہ کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ میری منگنی ہو چکی ہے, میری منگیتر مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ وہ نامحرم ہے, کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ سلمان صاحب کراچی سے. کیوں نہیں ملے گا سلمان صاحب؟ منگیتر سے اگر آپ بات چیت نہیں کرتے تو یہ بڑی تقوی کی بات ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا ثواب ہوتا ہے. اگر آپ کو گناہ کا موقع ملے اور آپ گناہ پھر بھی نہ کریں تو یہ بہت ثواب کی بات ہے. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کی منگیتر کو اللہ تعالیٰ عقل بھی عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ, بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا, صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا, ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھیں. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے, کیا جا رہا ہے اس میں, وہ بھی مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے, نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں. تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی, جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال, اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے, لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے, وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں, وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے, وہ لازمی نہیں ہے. بیوی شوہر کو طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک دفعہ میں نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتی ہوں. میں نے ابھی ایک بیان میں سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو طلاق دے اور وہ قبول ہے کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے. اب جہاں تک مجھے یاد ہے میرے شوہر نے آگے سے قبول ہے کا لفظ نہیں بولا تھا, اور میرے شوہر کو بھی یاد نہیں کیونکہ کافی پرانی بات ہے. تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مجھے وسوسے آ رہے ہیں, پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. بنت حبیب راولپنڈی سے. طلاق نہیں ہوئی ہے, وسوسوں میں نہ پڑیں آپ. عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی. طلاق کا محل شوہر ہے ہی نہیں, طلاق کا محل عورت ہے. تو اگر عورت طلاق دے گی بھی تو اپنے آپ کو دے گی اور پھر شوہر قبول کرے گا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, یعنی تم نے اپنے آپ کو طلاق دی تو میری طرف سے قبول ہے, یعنی گویا میں نے نافذ کر دی اس کو, تو ہوگی, ورنہ شوہر طلاق کا محل نہیں ہوتا. تو عورت 100 دفعہ بھی شوہر کو مذاق کیا سیریس بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر شوہر کو کہے میں نے آپ کو طلاق دی اور شوہر آگے سے قبول ہے, تو یہ مسئلہ مجھے اس وقت ذہن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کبھی دوبارہ پوچھیں تو میں انشاءاللہ تحقیق کر کے بتاؤں گا. لیکن آپ کی کنڈیشن یہ نہیں ہے. آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر نے قبول ہے کہا ہے کہ نہیں کہا. تو جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی طرف آپ کی طلاق بہرحال واقع نہیں ہوئی ہے. آپ اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہوں. سونا قرض لے کر پیسے واپس کرنا ایک عورت سے. اس کے سسر نے سونا قرض کے طور پر لیا. اب وہ سسر کہہ رہا ہے کہ میں سونا واپس نہیں کروں گا بلکہ پیسے دوں گا, اور جب میرا دل چاہے گا تب دوں گا. واہ واہ واہ. کوئی وقت نہیں بتایا, بہو بھی مجبور تھی اس لیے کچھ نہیں کہا. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مسز شیخ کراچی سے. قرض لے کے واپس نہ کرنا یہ ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا جب تک کوئی کفالت نہ لیتا اپنے ذمے کہ بھئی میں واپس کروں گا. تو اتنا بڑا جرم ہے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ شہید کے بھی ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر قرض معاف نہیں ہوتا.
تو سسر صاحب نے جو بہو سے قرضہ لیا ہے، میں سسر صاحب کو نصیحت کرتا ہوں، اگر یہ بات واقعی درست ہے تو سسر صاحب کو چاہیے فوراً لوٹا دیں، اور جس چیز میں قرض لیا جاتا ہے وہی چیز لوٹانا واجب ہوتی ہے۔ اگر سونے میں لیا ہے تو سونا ہی لوٹانا پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دن لوٹانے لگیں تو اس دن پھر سونے کی ویلیو بھی دے سکتے ہیں، اگر بہو اس پہ راضی ہو۔ بہو کہے کہ ٹھیک ہے آج کے حساب سے جو سونے کی قیمت ہے، جب آپ قرضہ لوٹا رہے ہیں تو آج جو سونے کی قیمت ہے مجھے وہ قیمت واپس چاہیے۔ وہ دن کی قیمت معتبر نہیں ہوگی جب سونا لیا تھا، خوب سمجھ لیں۔ تو آج کی قیمت کے حساب سے جب لوٹانے لگے انسان تو وہ قیمت بھی بہو، ظاہر ہے اس میں تو اس سے وہ دوبارہ سونا خرید لے۔ تو لیکن اگر بہو کہتی ہے نہیں جی مجھے سونا ہی چاہیے، تو پھر سونا ہی واپس کرنا پڑے گا، اور اس میں ٹال مٹول ظلم ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ امانت کے پیسے چوری ہو جائیں تو کیا واپس کرنا لازم ہے؟ اگر کسی نے امانت رکھوائی ہو اور وہ اس کے گھر سے چوری ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ مال اسے واپس کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ امانت رکھوائی اور جس کے پاس امانت رکھوائی اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا مکمل انتظام کیا، پھر بھی اگر چوری ہو گئی تو پھر اس کے ذمے لوٹانا لازم نہیں ہے، کیونکہ جس پہ امانت رکھوائی جاتی ہے اس پہ اعتماد کر کے رکھوائی جاتی ہے، تو وہ بطور امانت کے رکھا ہے اس نے، اگر کسی نے خیانت کر لی تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی کوتاہی سے وہ چیز چوری ہوئی ہے پھر اس پر ضمان لازم ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا دی، اس نے سونا تھا لاکر میں نہیں رکھا ہے، ایسے ہی باہر رکھ دیا اس میں، تو ظاہر ہے وہ تو پھر چوری ہوگا۔ کوئی قیمتی چیز ایسے ہی باہر لے جا کے رکھ دی یا جیب میں لیے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اس کو، تو کیونکہ پھر یہ اس کی کوتاہی سے ضائع ہوئی ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن اگر امانت جس کے پاس رکھوائی گئی اس کی کوتاہی نہیں تھی، اس نے اپنی طرف سے حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا، پھر بھی چوری ہو گئی تو پھر اس سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ کیا وارث ہوگا؟ بیوی حاملہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کا والد کی وراثت میں حق ہوگا یا نہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ جی بالکل وراثت میں پورا حق ہوگا۔ جو بچہ باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کا بھی، وہ بیٹا ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹی ہے تو اس کا وہی حصہ ہوگا جو بیٹیوں کا ہوتا ہے، اور اگر ٹوئنز ہیں تو جڑواں کا حصہ ہوگا، یعنی اس کو مکمل زندہ فرض کیا جائے گا۔ اور چونکہ پہلے پتہ نہیں ہوتا بیٹا یا بیٹی تو احتیاطاً بیٹے والا حصہ اس کے لیے محفوظ کیا جائے گا، تو وہ پورا حصہ ہوگا اس کا وراثت میں حصہ وہ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک دن کا بھی پریگننسی اگر ہے نا تو اس کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ بغیر گواہوں کے نکاح کا حکم۔ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے نکاح کر لیں اللہ کو گواہ بنا کر بغیر گواہوں کے، پھر وہ لڑکا اسے دوبارہ طلاق دے دے تو کیا ان کا نکاح ہوا تھا یا نہیں، اور وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایمن فاطمہ کراچی سے۔ بغیر گواہوں کے اگر نکاح کر لیا تو اللہ کو گواہ بنا کے کیا ہے تو نکاح نہیں ہوتا، اس میں گواہ ضروری ہے، لہذا اس صورت میں شوہر نے اگر طلاق دیا تو شوہر تھا ہی نہیں وہ، تو اس کی طلاق نہیں ہے، وہ ایسے ہی مس کالیں ہیں، ہوائی فائرنگ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جب چاہیں دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں۔ میرے بارے میں کسی نے غلط مشہور کر دیا کہ میں نے کہا ہے کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے بغیر گواہوں کے، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے خاص پروسیس کے تحت، اس پروسیس سے گزر کے جب تک نکاح نہیں کریں گے تو ایسے ہی میسج بازیوں پہ یا ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہو جاتا، خوب سمجھ لیں۔ کیا سنگل نام رکھنا کافی ہے؟ بیٹے کے گھر 10-12 سال بعد بچہ ہو رہا ہے، وہ اس کا نام ہادی رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ اور کیا نام ملانا چاہیے؟ یعنی پورا نام کس طرح رکھنا چاہیے، یا پھر آپ کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ باپ کا نام حمزہ ہے۔ ام حمزہ کراچی سے۔ دیکھیں ہادی نام بہت پیارا نام ہے، اس کو چینج نہ کریں۔ ہادی کا معنی گائیڈنس کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا، تو بہت اچھا نام ہے، اس کو چینج نہ کریں، اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ رکھیں، بس ہادی کافی ہے۔ تمام پیغمبروں کے نام مفرد تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، الیاس، اسحاق، ایوب، ادریس، یہ سب، آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے نام مفرد تھے۔ تو یہ تو اب مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا، محمد کے ساتھ احمد لگا دیا، وسیم کے ساتھ احمد لگا دیا، صدیق کے ساتھ کچھ بھی لگا دیا، کہ کسی نے علی لگا دیا، کسی نے احمد لگا دیا، کسی نے ڈبل نام جو ہے نا، یہ اجمیوں میں رائج ہوئے ہیں، ورنہ آج بھی عرب لوگ سنگل نام رکھتے ہیں۔ ہاں ابا کا نام ساتھ میں لگا سکتے ہیں، جیسے ابا کا نام حمزہ ہے تو ہادی حمزہ نام کر دیں، ہادی ان کا نام، حمزہ یہ ولدیت کی علامت کہ ان کے ابا حمزہ تھے،
تو اس طرح سے رکھ لیں ہادی حمزہ، یہ نام بہترین نام ہو جائے گا. تو کوئی ڈبل نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنگل نام کافی ہے. اذان کے دوران کیا بیت الخلاء جا سکتے ہیں؟ اگر اذان کے وقت شدید تقاضے کی وجہ سے بیت الخلاء چلے جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟ گجرات انڈیا سے، نام نہیں لکھا، بس انڈیا گجرات سے ہیں. شاید ان کو شرم آ رہی ہو ایسی باتیں پوچھتے ہوئے، نام اس لیے ہائی لائٹ نہیں کیا. خیر، شدید تقاضا نہ بھی ہو تو بھی بیت الخلاء اذان کے وقت جا سکتے ہیں. تقاضا ہونا چاہیے بس، بغیر تقاضے کے تو میرا خیال ہے نہیں جائیں گے آپ. گجرات میں تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا ہوگا انڈیا میں، گجرات میں کہ بغیر وجہ کے جا رہے ہیں. اور اگر تقاضا ہے تو شدید نہ بھی ہو تو بھی اذان کے وقت واش روم جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور شدید تقاضا ہو پھر تو لازمی جائیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے شدید تقاضے کے وقت اگر ہم بیت الخلاء چلے گئے تو اذان کی بے ادبی ہے. تو جناب گجراتی بھائی، آپ یہ دیکھو کہ اگر شدید تقاضے کے وقت آپ بیت الخلاء نہ گئے تو اذان کی کس قدر بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. کیا میوزک والی نعت سن سکتے ہیں؟ میوزک والی نعت جس کے پیچھے میوزک لگا ہو، آج کل بالکل گانے بجانے کے طرز پہ موسیقی کی دھنوں کے ساتھ نعتیں آ رہی ہیں، تو نہیں سننی چاہیے. یہ اس میں نعت کی بہت زیادہ بے ادبی ہے. خواتین کے لیے علماء کو دیکھنا کیا باعث ثواب ہے؟ اگر ہم یوٹیوب پر کسی مولانا کا بیان سنیں تو کیا انہیں دیکھنا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ عالم دین کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فائزہ کراچی سے، دین کی نیت سے دیکھنے میں یقیناً ثواب ہے، مگر جوان مرد اگر ویڈیو بناتا ہے، کوئی جوان عالم ویڈیو بناتا ہے تو ثواب کے بجائے فتنے کا اندیشہ اس میں زیادہ ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت بالکل پاکیزہ ہے اور آپ نے اس کو بزرگ سمجھ کے دیکھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی شریعت میں احتیاط یہی ہے، یغضوا من ابصارہم، جہاں ذرہ برابر بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو عورت کو شریعت نے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے. تو بہتر یہی ہے، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بوڑھے عالم ہوں جن کو دیکھنے میں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، ان کو دیکھ کے ثواب حاصل کر لیا کریں. جوان آدمی کو دیکھنا یا کسی کی طرف ذرہ برابر بھی اٹریکشن ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھنا، یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے. ثواب کے اور دوسرے بہت سارے طریقے ہیں، وہ استعمال کر لینے چاہیے. ابو جھوٹ بولنے کا کہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو بچے کیا کریں؟ جب میرے ابو کو کسی کی کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہہ دو بیٹا ابو گھر پہ نہیں ہے. کیا اس صورت میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں یا ابو کو انکار کر دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے؟ ابو کو آپ بتا دیں ابو آپ ہمیں جھوٹ بولنا پلیز نہ سکھائیں، ابوؤں کا کام ہوتا ہے بچوں کو سچ بولنا سکھانا. تو باپ خود جب بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا ان کو بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ بہت خطرناک تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج بچہ اتنا سا جھوٹ بول رہا ہے، کل بڑے بڑے جھوٹ بولے گا، کل وہ بہنوں کی وراثتیں کھا کے جھوٹ بولے گا. تو یہ بہت غلط تربیت ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شدید مجبوری ہو تو توریہ کیا جا سکتا ہے. توریہ کا مطلب یہ کہ ابا جو ہے کسی ایسی جگہ اس وقتی طور پہ چلے جائیں کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو، اور پھر ابا بچے کو کہتے ہیں کہ فون پہ کہہ دو کہ پتہ نہیں بھائی ابو ہیں کہاں پہ. تو اس طرح کی کوئی گول مول بات کر لی جائے اگر آپ نہیں ملنا چاہتے کسی سے. لیکن سری جھوٹ بچوں سے بلوانا یہ جائز نہیں ہے، اور بچوں کو چاہیے کہ جب ابو ایسی بات کریں تو ابو سے ایکسکیوز کر لیں، احترام بھی کریں ابو کا. ابو سے فون اٹھائیں نہیں اور ٹوپی کرا کے کہیں نکل جائیں کہ کوئی گھما دیں بات کو. کچھ یہ بھی نہ بتائیں کہ ابو گھر پہ ہیں، وہ پکڑے جائیں گے بلا وجہ. وہ بندہ قرضہ لینے باہر کھڑا ہوا ہوگا، وہ پھر چھوڑے گا تھوڑی آپ کو. تو نہ ابو کو پکڑوائیں، نہ خود آخرت میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوائیں. تو گول بول بات گھما دیں. ہمارے ہاں زبان کا جھوٹ بہت ہلکی چیز سمجھا جانے لگا ہے، اس میں خیال کرنا چاہیے. خواتین کا شوقیہ جاب کرنا. میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایڈمن ہوں جہاں 3 کلاس سے 7 کلاس تک بوائز ہوتے ہیں. میں باپردہ ہوتی ہوں لیکن میرا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. کیا میں یہ جاب کر سکتی ہوں؟ ویسے مجھے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، صرف شوقیہ جاب کرتی ہوں. فرحت صاحبہ خانیوال سے. اگر آپ جوان خاتون ہیں آپ پر چہرہ چھپانا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ 7ویں کلاس کے بچے 10 سال کی عمر سے اکثر اوپر کے ہی ہوتے ہیں. 10 سال کے لڑکے سے عورت پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے. تو اگر آپ چہرہ چھپا کے پراپر پردہ کر کے یہاں جاب کر سکتی ہیں تو گنجائش ہے. لیکن عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام یہی ہے، وقرن فی بیوتکن. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں قرار پکڑو، گھر کی 4 دیواری. سب سے افضل راستہ عورت کے لیے یہی ہے جس کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے. آپ ہاؤس وائف بنیں، اور اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ اپنے والد اور بھائیوں کے سائے کے نیچے گھر کے اندر زندگی گزاریں. تو شریعت میں عورت کا گھر میں رہنا وہ گھر سے باہر نکلنے سے بہرحال بہتر ہے. آج ہم یورپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں جہاں عورتیں گھروں سے باہر نکل رہی ہیں جاب کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے. گھر میں بچوں کو پالنے والی مائیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہیں.
تو جو شریعت کا حکم ہے اسی کو فالو کریں. ہاں کوئی مجبوری ہو یا کوئی بڑا ویژن آپ کے سامنے ہو, کوئی اسلامک اسکول آپ چلا رہی ہوں جہاں آپ کا ایک بڑا ویژن ہو کہ بھئی ایسے بچے یہاں سے نکلیں جو اسلام اور دین دنیا دونوں تعلیم سے آراستہ ہوں, اور لڑکیوں کا کالج ہو یا لڑکیوں کا اسکول ہو جس میں آپ کوئی معاشرے میں تبدیلی میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں, یا کوئی ڈاکٹر ہے جس نے لڑکیوں کا علاج کرنا ہے, تو وہ ایک مجبوری ہے, اس میں قوم کو فائدہ ہے. تو جب اس طرح کی کوئی جاب ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی عورت کے لیے جاب کرنا شدید مجبوری کے بغیر شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ اس سے خاندانی نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جاتا ہے. کیا شوہر بچوں کو چھوڑ کر بیوی کو گفٹ کر سکتا ہے؟ اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ ہبہ کرنا چاہے, صرف بیوی کو دے بچوں کو نہ دے, تو کیا وہ ہبہ کر سکتا ہے یا نہیں, اور اس میں کچھ لمٹ ہے یا جتنا چاہے دے سکتا ہے؟ مسز شیخ کراچی سے. ان کی مراد ہبہ سے میرا خیال ہے یہ چھوٹے موٹے تحفے نہیں ہیں, یہ پراپرٹی وغیرہ گفٹ کرنا شاید آپ کی مراد ہے. چھوٹے موٹے تحفے تو دے سکتا ہے بیوی کو, بھائی کچھ بھی گفٹ لا کے دے دیا جیسے مرد دے رہے ہوتے ہیں اپنی وائف کو, تو وہ بچوں کو دینا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اپنی وائف کو دیتا ہے, بچوں کی ماں ہی کو دے رہا ہے نا وہ. لیکن اگر بات پراپرٹی کی آتی ہے تو پھر دیکھیں شریعت نے پراپرٹی میں اولاد کا حصہ بیوی سے زیادہ رکھا ہے, کیونکہ میاں بیوی بہرحال دنیا سے چلے جائیں گے, باقی پھر زندگی اولاد نے گزارنی ہے. تو اپنی پوری جائیداد اٹھا کے اپنی بیوی کو پکڑا دینا اور بچوں کو بالکل محروم کر دینا, یہ شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فلیٹ وغیرہ کوئی ایسی جہاں بیوی رہتی ہو بچوں کے ساتھ, تو ایسی چیز بیوی کو ہبہ کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا, اور یا مجھے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے قریب میں کہ میرے انا للہ کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں, یعنی مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو پھر وہ بیوی کو یہ سوچ کے گفٹ کر دیتا ہے کہ بھائی بیوی کی وراثت بھی تو پھر اولاد میں ہی جائے گی نا, تو کم از کم ان کے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو, ٹھکانہ ہو, بچوں کا بھی فائدہ ہے اس میں, بچے بھی اس گھر میں رہیں گے. تو اس نیت سے بیوی کو اگر گفٹ کرتا ہے تو چونکہ اس میں بچوں کا نقصان نہیں ہو رہا, پھر یہ گفٹ بلا کراہت جائز ہوگا, کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد پھر اس کی اولاد میں جو آپ ہی کی اولاد ہے وہاں چلا جائے گا, تو بچوں کو اس میں نقصان نہیں ہو رہا. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جہاں بچوں کو نقصان کا خطرہ ہو وہاں تو یہ گفٹ کی ترغیب نہیں دی جائے گی, یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہوگا. جہاں بچوں کو سرے سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو وہاں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بے دھیانی میں ایک سورت پڑھتے ہوئے دوسری سورت شروع کر دینا. میرا سوال میری دادی جان کی طرف سے, وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی روٹین کے مطابق سورت شروع کرتی ہیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھ لی, تو مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بے اختیار میں کوئی دوسری سورت شروع کر دیتی ہیں اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. نہیں جی, آپ اپنی دادی کو پہلے تو ہمارا سلام کہہ دیں, ان سے دعاؤں کی درخواست کر دیں اور ان کو بتا دیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بے دہانی میں کوئی سورت شروع ہو گئی تو کوئی گناہ نہیں ہے, اسی کو کمپلیٹ کر لیں. اگر وہ سورت صحیح طرح یاد نہیں ہے تو پھر وہی والی سورت پہ دوبارہ آ جائیں جو پہلے آپ نے شروع کر رکھی تھی یا جو روزانہ کا معمول تھا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.